بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر منیر احمد راشد ہے۔ میں 28 ستمبر 1943 عیسوی کو بہاماس کے صدر مقام نساؤ میں پیدا ہوا۔ میرا پیدائشی نام ویوان فرانسس رسل تھا۔ والد کا ایرک رسل ہے جبکہ والدہ روتھ رسل کے نام سے موسوم ہے۔ دونوں کیتھولک عیسائی ہیں۔ یہ گھرانہ 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں پر مشتمل ہے۔ لڑکوں میں میرا تیسرا نمبر ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم 2 بھائی اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہو گئے ہیں جبکہ باقی سب لوگ دستور عیسائی ہیں۔ میں نے پرائمری تعلیم سینٹ جوزف کیتھولک اسکول نساؤ سے حاصل کی۔ میٹرک سینٹ آگسٹن سیکنڈری اسکول سے پاس کیا جبکہ اپنی سیکنڈری تعلیم دسمبر 1960 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے حاصل کی۔ ستمبر 1961 عیسوی میں نے لوزیانا امریکہ کی کیتھولک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں 4 سال تک تعلیم حاصل کر کے مئی 1965 عیسوی میں سائنس کی بیچلر ڈگری حاصل کی۔ بہاماس واپس آ کر نساؤ کے ایک کیتھولک ہائی اسکول میں بیالوجی، کیمسٹری اور ہیلتھ سائنس کی تعلیم دینے لگا۔ 1966 عیسوی میں نے ہارورڈ یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں داخلہ لے لیا تو پھیلی پودوں اور کیڑوں کے شعبے میں تحقیق کا کام کرنے لگا۔ 1967 عیسوی میں اسی یونیورسٹی کے شعبہ دندان سازی میں تعلیم حاصل کرنے لگا اور جون 1971 عیسوی میں مجھے ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری کی ڈگری مل گئی۔ 1974 عیسوی تک میں نے منہ، جبڑے اور چہرے کی سرجری میں بھی اسپیشلائزیشن حاصل کیا۔ میں 1967 عیسوی میں سب سے پہلے اسلام سے متعارف ہوا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں مشہور باکسر محمد علی آئے اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کی بنیادی خصوصیات بیان کی جن سے میں بہت متاثر ہوا۔ ان دنوں محمد علی جا محمد کی تحریک نیشن آف اسلام سے وابستہ تھے، چنانچہ میں نے اس تحریک کے جرائد اور کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس تحریک کے نتیجے میں بے شمار سیاہ فام لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے۔ انہوں نے جرائم اور شراب نوشی کو ترک کر کے پاکیزہ زندگی اپنا لی ہے اور محنت اور دیانت کو اپنا شعار بنا لی ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام مردوں اور عورتوں کی حالت زار پر میں یوں بھی کٹتا رہتا تھا، چنانچہ اس تحریک کی صورت میں مجھے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی اور میں نے جولائی 1971 عیسوی میں اسلام کو اسی صورت میں قبول کر لیا جس صورت میں علی جا محمد اس کی تعبیر اور تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے ایک ہی ماہ پہلے مجھے ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری کی ڈگری ملی تھی۔ 1972 عیسوی میں میری اہلیہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مطالعے کے دوران مجھے مولانا مودودی کی کتاب ٹوارڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام دینیات کا انگریزی ترجمہ مل گئی، جس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں علی جا محمد کے خیالات قرآن و سنت سے خاصے مختلف ہیں۔ اس کے بعد میں نے مولانا مودودی ہی کی فنڈامنٹلزم آف اسلام اور اسلامک وے آف لائف کا مطالعہ کیا اور اس کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ اس ضمن میں بہاماس ہی کے ایک راست فکر نو مسلم خلیل خلفانی سے بھی میری ملاقات تھی۔ میں نے علی جا محمد کی تحریک نیشن آف اسلام سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور 1974 عیسوی میں جب تعلیم سے مکمل فراغت حاصل کر کے واپس بہاماس آ گیا تو ہم نے جماعت الاسلام کی تشکیل کی، جس میں وہ مسلمان شامل تھے جو قرآن و سنت کے مطابق صحیح اور بے میل عقائد کے مالک تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک میرا سب سے چھوٹا بھائی حنیف عبداللہ شاہد بھی مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک گہرا دوست اور کلاس فیلو فرید یوسف عبداللہ بھی اسلام کی مقدس مبارک چھتری تلے آ گیا۔ اس تنظیم کو قائم کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ راست فکر مسلمان باہم متحد ہو کر خود بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور غیر مسلموں تک بھی دین حنیف کی صحیح تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں شراب پیتا تھا، رقص کی مخلوط پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا اور جیسا کہ یورپین معاشرے کا مزاج ہے اپنا فارغ وقت عورت کی قربت میں گزارتا اور عیش کرتا تھا۔ معاشرت کے اعتبار سے بہاماس کا ماحول بھی یورپ کا ہو بہو چربا ہے اور یہاں کا ہر فرد
شراب، عورت اور لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت کا والا و شیدا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی میں ان ساری خرافات سے دور ہو گیا اور اپنی روزمرہ زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں لگ گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عقائد کی کمزوریوں اور خامیوں سے قطع نظر علی جاں محمد کی تحریک نیشن آف اسلام نے بھی ان گنت لوگوں کو مختلف اخلاقی قباحتوں سے بچا لیا تھا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ اسلام کی صحیح تعلیمات کے ادراک نے ان برائیوں سے نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دور جاہلیت کی زندگی کو میں نے کبھی یاد نہیں کیا۔ اس پر ندامت ضرور ہوتی ہے، مگر یہ میرے لیے حسرت نہیں بنی۔ عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرنے پر میرے والدین خوش نہ تھے، تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ میری زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور معمولات میں نیکی، پاکیزگی اور سلجھاؤ پیدا ہوا ہے تو ان کا رویہ خوشگوار ہو گیا۔ اب وہ اچھی طرح جان گئے ہیں کہ اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے، مگر وہ عیسائیت کو چھوڑتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔